السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے استقبال ہے ہمارے چینل میں۔ اسرائیل اور حماس کو لے کر جو جنگ شروع ہے، آپ حضرات اس سے واقف ہوں گے۔ کئی لوگ اسرائیل کے سمرتھن میں کھڑے ہیں تو کئی لوگ حماس کے سمرتھن میں کھڑے ہیں، کئی لوگ مسجد اقصیٰ کے بچانے کے سمرتھن میں کھڑے ہوئے۔ اس بیچ دیش کا بہت بڑا نیوز چینل انڈیا ٹی وی کے ایک صحافی نے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی سے انٹرویو لیا اور ایک سوال کیا کہ حماس دہشت گرد ہے۔ مولانا سے سوال پوچھا گیا کہ حماس دہشت گرد ہے تو مولانا نے انڈیا ٹی وی کے صحافی کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ حماس کو دہشت گرد کیسے کہہ سکتے ہیں؟ حماس تو اپنے حق کے لیے لڑ سکتا ہے، اور اپنے حق کے لیے لڑنا ہر ایک کا حق ہے۔ ہر دیش اپنے حق کے لیے لڑ سکتا ہے۔ تو آخر مولانا ارشد مدنی نے صحافی کو کیا جواب دیے، اور انڈیا ٹی وی کے صحافی نے اسرائیل اور حماس کی جنگ کو لے کر کیا سوال کیے مولانا سے، اور مولانا نے کیا جواب دیے، آپ بھی سنیے اس ویڈیو میں۔ یہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر ہے۔ اس سے پہلے آپ حضرات سے اپیل کرتا چلوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، پسند آنے پر لائک ضرور کریں۔ دیکھیں اس ویڈیو کو جو آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ حماس کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ حماس تو ایک دہشت گرد تنظیم ہے۔ یہ دہشت گرد آپ کہہ رہے ہیں، یہ دہشت گرد اپنے حق کے لیے جان دینے کے لیے آج دنیا کے اندر کوئی طاقت ایسی نہیں جیسے انہوں نے اپنے سر سے کفن باندھ کر کے ایک بڑی طاقت کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ اسرائیل کی صورت یہ ہے کہ دنیا کا جو اسلحہ امریکہ کے پاس ہے وہ اسرائیل کے پاس بھی ہے۔ وہاں کی فوج آنے کے لیے آپ نے کیا دنیا نے نہیں دیکھا کہ امریکہ کا صدر آیا ہے اور آ کر کے ہاتھ ملا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ اس کے باوجود وہ ایک طاقت جو نہتی طاقت تھی وہ اپنے سر سے کفن باندھ کے ایسے آئے کہ چنے شب وادی اہل ہے کہ آج اسرائیل کو، اس لیے آپ اسے دہشت گرد کیسے کہتے ہیں؟ زمین ان کی ہے، وہ بس رہے ہیں، اسرائیل نے ان کو اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ صبح کو وہ جاتے ہیں، شام کو جو کما کر کے آتے ہیں وہ اپنے بچوں کو کھلا دیتے ہیں۔ اس ماحول کے اندر انہوں نے جنگ کی ہے، اپنے سر سے کفن باندھا ہے۔ یہ دہشت گرد نہیں، یہ اب دہشت گردوں سے اپنا حق چھیننے والے ہیں۔ وہ ہیں دہشت گرد جنہوں نے اس زمین پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اگر ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنے سر سے کفن باندھ کر جنگ کرنا اور انگریز کو نکال کر باہر کر دینا یہ دہشت گردی نہیں ہے، تو حماس کا اور فلسطینیوں کا اسرائیل کے مقابلے کے اندر سر سے کفن باندھ کر کھڑا ہونا یہ کیسے دہشت گردی بن جائے گی؟ تو جمعیت کا سیدھا موقف ہے، ہمارا آج کا موقف نہیں ہے۔ جس دن سے لا کر بڑی طاقتوں نے اسرائیل میں یہودیوں کو بیٹھالا ہے اس دن سے ہمارا موقف ہے کہ یہ حماس اور غزہ اور فلسطین کے لوگوں کے اوپر ظلم ہے، ان کے حق کو چھینا جا رہا ہے۔ ہم اس حق کے ساتھ نہیں ہیں۔ جمعیت علماء کا موقف اس وقت بھی یہی تھا۔